الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور، گشت سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل پٹن کی سرزمین پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور برادر ذی قدر حضرت علامہ سرفراز صاحب رضوی نے مجھے جس عنوان کے حوالے سے پابند فرمایا ہے، اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستور العمل کی حیثیت سے ہمارے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کتاب نازل فرمائی جسے ہم قرآن مقدس کہتے ہیں۔ شومی قسمت یہ ہے
کہ مسلمان دن بدن قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے اور قرآنی تعلیمات سے دور ہوتا جا رہا ہے. اس لیے اصل اسلام سے بہت سارے لوگوں کا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے. اللہ کی کتاب سے جتنا دور جاؤ گے اتنا تعلق اسلام سے کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ کی کتاب سے جتنا قریب ہو جاؤ گے اسلام سے تعلق اتنا مضبوط ہو جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے سزا اور جزا کا قرآنی تصور کبھی اس پر غور نہیں کیا، بلکہ ہم لوگوں نے کہانی اور قصوں پر پوری توجہ کی. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ اکبر، جنت کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ بڑی سستی ہے جنت، زنا کے اڈوں کو آباد کریں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہ جائے گی، شراب کے اڈوں کو آباد کریں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہ جائے گی، اسی طریقے سے چوری کرتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہ جائے گی، جوا کھیلتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہ جائے گی. آج میں سزا اور جزا کا اسلامی تصور صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری آنکھیں کھلے، اس لیے کہ ہم ہر دن بے باک ہوتے جا رہے ہیں، ہر دن جرائم پر ہماری طبیعت بے باک ہوتی چلی جا رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنت اتنی آسان ہوتی جتنی آسان آج ہم نے سمجھ لیا ہے. تو یہ صحابہ کرام روتے کیوں تھے؟ یہ راتوں کو آنسو کیوں بہاتے تھے؟ یہ اولیاء کرام روتے کیوں تھے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری رات امت کے لیے آنسو بہاتے رہے. عذاب کا وہ تذکرہ جو قرآن مقدس میں میرا اللہ فرماتا ہے، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا. اور پھر فرمایا ما لہو من دافع، اللہ جس کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. اللہ کے عذاب سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، اور اللہ کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا. جب کسی قاری قرآن نے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تو فاروق اعظم پر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اتنی طاری ہو گئی کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور کئی دن تک کہ آپ بیمار رہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر کچھ تو ایسی بات ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اتنا کہ آیات خوف کو سن کر، خوف کی آیتوں کو سن کر وہ بے ہوش ہو رہے ہیں. کسی کی جان جا رہی ہے، کوئی چیخ مار رہا ہے، کوئی دامن کو چاٹ کر رہا ہے. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم جب اللہ کے عذاب کا تذکرہ سنتے ہیں قرآن مقدس کے اندر یا احادیث طیبہ کے اندر تو ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی. آئیے قرآن مقدس ہی سے ایک طرف چلتے ہیں تاکہ پتہ چلے اگر اللہ سزا دینے پر آئے تو پھر وہ کس کس کو سزا دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سب کی خصوصی توجہ چاہوں گا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھو کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے سزا کے مستحق ہیں یا جنت کے مستحق ہیں. تھوڑی دیر ذرا توجہ کرنا. آپ نے قرآن مقدس کے اندر یہ مطالعہ کیا ہوگا، مختلف اقوام کا تذکرہ ہے. اسی میں اللہ نے سورۃ الاعراف کے اندر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں مختلف جرائم موجود تھے، اس میں مختلف گناہ موجود تھے. نمبر ایک، ان کے مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، مردوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے. ان کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. حالانکہ یہ فعل جس کا تذکرہ قوم لوط کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے یہ زنا سے بھی بدتر ہے، بلکہ فرمایا گیا زنا کرنے والوں کو جو عذاب دیا جائے گا اس سے بڑھ کر عذاب قوم لوط کے
اس فعل پر عمل کرنے والے کو دیا جائے گا، بلکہ جو کام لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی وہ جانوروں میں بھی کوئی جانور نہیں کرتا سوائے سور اور خنزیر کے، یعنی خنزیر یہ کام کرتا ہے، سور کرتا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں کرتا۔ اسی لیے جو لوگ قوم لوط والا عمل یعنی مرد کے ساتھ کا بدی کرنا، یہ فعل جو کرے گا وہ دنیا میں کہیں بھی مرے، اللہ اکبر، رات گزرنے سے پہلے، اس کی قبر پر رات گزرنے سے پہلے فرشتے اس کے جسم کو اٹھاتے ہیں اور نکال کر کے اس کے جسم کو وہاں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں جہاں پر قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ اللہ اکبر، آج میری قوم کے جوانوں کے اندر یہ برائی بھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور اس پر روک نہیں لگ پا رہی ہے، اس لیے کہ سینما، فلمیں، سیریل اس طرح سے گندگی کے ماحول کے اندر ہمارے جوانوں کو لے کر کے ڈوب چکے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرا عنوان یہ گناہ نہیں ہے، میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی غیرت کیا ہے۔ ہم نے اللہ کی صفت رحیمی پر توجہ کی، اس کی شان غیرت پر ہم نے توجہ نہیں کی۔ جیسے رحم کرنے میں کوئی اس کا مثل نہیں، ویسے غیرت کرنے میں بھی کوئی اس کا مثل نہیں ہے۔ دل کے کانوں سے سننا، ایک تو ان کا کام تھا بدفعلی کرنا، نمبر 2 ان کا کام تھا تالی بجانا، نمبر 3 تھا ان کا کام سیٹی بجانا، اور نمبر 4 ان کا کام تھا زور سے پیٹ کی گیس کو خارج کرنا۔ یہ 4 جرائم ان میں موجود تھے۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا لوط کو بھیجا کہ لوط جاؤ اور جا کر ان کی اصلاح کرو۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھتیجے ہوتے ہیں۔ حضرت لوط گئے، قوم کو سمجھایا، قوم نہ مانی، بلکہ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو تانا دیا، تم بڑے پارسا بنتے ہو، تم بڑے باحیا بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر، چونکہ معاملہ قوم کا تھا، اب اللہ نے حضرت لوط سے کہا، لوط یہ تمہیں بستی سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، ہم ان پر عذاب نازل کریں گے، ہم ان پر عذاب نازل کریں گے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جانا، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر بستی سے نکل رہے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا جب ہم عذاب نازل کریں گے قوم لوط پر تو کوئی پلٹ کر ان کو مت دیکھنا، پلٹ کر کوئی نہ دیکھنا۔ اللہ اکبر، لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بدکار نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان 4 گناہ میں سے کسی ایک بھی گناہ سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اللہ اکبر، آپ سمجھ سکتے ہیں، میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں کہ نبی کی بیوی تھی وہ۔ اللہ اکبر، نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کفر ہر قوم کے درمیان جو ہے وہ معاذ اللہ عیب نہیں رکھتا، اس لیے کہ کافر کفر کو عیب نہیں سمجھتا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدی کو تو ہر مذہب کے لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے بیان کیا کہ نبی کی بیوی کبھی کافر ہو سکتی ہے لیکن نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اس بدی سے لوط علیہ السلام کی بیوی کا کوئی تعلق نہ تھا، لیکن جب قوم کے متعلق اس نے سنا کہ میری قوم پر عذاب آئے گا، میری قوم پر پتھر برسیں گے، تو قومیت لوگوں میں ہوتی ہے نا، رشتہ داریوں کا کی محبت انسان میں ہوتی ہے نا، تعلقات انسان کے اندر ہوتے ہیں نا۔ اللہ اکبر، لوط علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان سے اپنی فیملی کو لے کر کے نکل رہے ہیں، اور جب لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھر برستے ہیں، اور وہ پتھر جب برستے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے وہ پتھر ان کے سر پہ پڑتے تھے اور ان کے جسم کو چیرتے ہوئے ان کے پاخانے کے مقام سے نیچے نکل جاتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسا دردناک عذاب آیا، لوط علیہ السلام ان کی چیخوں کو سن رہے تھے، لوط علیہ السلام ان کی پکار کو سن رہے تھے۔ حضرت لوط کی بیوی سے برداشت نہ ہو سکا،
پلٹ کر اس نے کہا، یعنی مجرموں کی طرف پلٹی، گنہگاروں کی طرف پلٹی، پاپیوں کی طرف پلٹی۔ وہ پاپی نہ تھی ان جرائم کے اعتبار سے، وہ مجرم نہ تھی ان جرائم کے اعتبار سے، نبی کی بیوی تھی، نبی کی شریک حیات تھی، لیکن جب قوم پر پتھر برستے دیکھے تو پیچھے مڑ کے کہا، ہائے میری قوم۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مجرموں کو اس نے اپنا کہا، ہائے میری قوم، تو جو پتھر ان پہ برس رہے تھے وہی پتھر لوط کی بیوی پر بھی برسے اور اس کو بھی ہلاک کر کے اللہ کے کلام نے یہ پیغام دیا، قرآن مقدس نے یہ پیغام دیا۔ نبی کی بیوی تھی، وہ مجرم نہیں تھی اس اعتبار سے جن کا میں نے گناہوں کا ذکر کیا۔ جب اس نے مجرموں کی حمایت کی، مجرموں سے ہمدردی کی، پاپیوں سے ہمدردی کی، تو جو عذاب ان پاپیوں پر آیا وہی عذاب لوط علیہ السلام کی بیوی پر آیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا ایمان والو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے دہل جاؤ، ذرا اپنی آخرت کی فکر کرو، وہ تصور کرو قدرت کی عدالت ہوگی، وہ غیور رب الارباب اللہ اکبر اپنی شان کے مطابق عدالت کی کرسی پر جلوگر ہوگا اور کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ اللہ، نبی کی بیوی ہائے میری قوم کہہ کر اگر مجرموں کی طرفداری کرے تو وہی پتھر اس پر بھی برستے ہیں جو مجرموں پر برسے تھے، اتنا ہی عذاب اس پر بھی آتا ہے جو مجرموں پر آیا تھا۔ بتاؤ جب مجرموں کی طرفداری کا انجام یہ ہے، مجرموں کی حمایت کا انجام یہ ہے، تو جو لوگ خود جرم کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو خود گناہ کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا اپنے اس نازک سے وجود پر، کیا اپنے اس ننھے سے وجود پر، کیا اپنے اس چھوٹے سے وجود پر اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت پاتے ہو؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو پھر کس منہ سے گناہ کر رہے ہیں ہم؟ کس منہ سے جرائم کر رہے ہیں ہم؟ کس منہ سے برائیاں کر رہے ہیں ہم؟ اللہ اکبر، وہ کون سا گناہ ہے جو آج ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں؟ ایک ایک گناہ پر پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، کہاں ان گناہوں کی سختیاں، کہاں وہ اللہ کے عذاب کی سختیاں، کہاں وہ اللہ کی سخت پکڑ، اور کہاں چھوٹا سا ننھا سا وجود، یہ نازک سا وجود۔ آئیے آپ کو بتاؤں، میں ایک ایک گناہ کا تذکرہ کرتا ہوں اور پھر ہم اس پر حدیث کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس گناہ کے بارے میں کیا حدیث آئی ہے اور کون سی وعید آئی ہے۔ جتنے وقت میں گنجائش رہے گی، فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں ایک حدیث لکھتے ہیں، اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ اکبر، بڑے بہادر بنتے ہو، بڑی اپنی طاقت پر ناز ہے، بڑے اپنے بازوؤں کی قوت پہ ناز ہے، آؤ اپنے نبی مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان سنو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس میں اس وادی کا نام وادی لملم ہے، اور اس میں جو بچھو ہے وہ اتنے موٹے موٹے ہیں، ان کی گردن اونٹوں کی طرح موٹی ہے، اونٹ کی گردن کی طرح وہ موٹے موٹے بچھو ہیں، اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے۔ اس میں ان کا جو ڈنک ہے، جب وہ کسی کو ڈنک ماریں گے تو 70 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا، اس کو گھلاتا رہے گا، 70 سال تک اس زہر کا اثر رہے گا، اور پھر اس کا جسم کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وادی لملم میں جو بچھو ڈنک ماریں گے 70 سال تک جس کا اثر رہے گا، اس سے گوشت جھڑے گا، اس سے ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، وہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ تو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز میں غفلت کرتے تھے، سستی کرتے تھے، یہ عذاب ان کو دیا جائے گا۔ آپ سوچو، کھیت کا بچھو ڈنک مارے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں،
میری بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اگربتی کا چٹکا لگ جائے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، اگر چھوٹی سی پن ان کے جسم پر کوئی چبو دے وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ اگر آپ ہنسنا چاہتے ہیں تو آپ ہنس سکتے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ کسی مولوی کا قول نہیں، یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں، یہ اس صادق و مصدوق نبی کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم نے بن دیکھی اللہ کو ایک مانا۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہم اپنے جسم میں طاقت کہاں سے لائیں گے، قوت کہاں سے لائیں گے؟ کھیت کا بچھو ڈنک مارے ہم برداشت نہیں کر پاتے، وہ جہنم کا وادی لملم کا بچھو ایک لمبے کی مسافت، ایک مہینے کی مسافت جس کی لمبائی اونٹ کی گردنوں کی طرح جو موٹے اور اس کی وجہ سے ڈنک 70 سال تک جسم میں رہے، گوشت کو گلاتا رہے، ہڈیوں کو چکنا چور کرتا رہے، بتاؤ تو صحیح یہ کون سی دانش مندی ہے؟ 8 گھنٹے محنت کے لیے کاروبار کے لیے دیتے ہو، 10 گھنٹے آفسوں میں لگاتے ہو، 25 سال اسکول کالج اور یونیورسٹی میں لگاتے ہو، رات و دن جانوروں کی طرح آدمی محنت کر رہا ہے، ادھر کام ادھر کام، شادیوں میں شرکت کی بات آئی تو ہاتھ جوڑا میں مصروف ہوں نہیں آ سکتا، جنازوں میں شرکت کی بات آئی تو ہاتھ جوڑا میں مصروف ہوں نہیں آ سکتا۔ اتنی محنت کس لیے کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہارا مستقبل سدھر جائے۔ نادان دنیا کے چند سکوں کے ذریعے سے دنیا کے مستقبل کو سنوارنے والے، تو دنیا میں رہے گا کتنے دن؟ 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال؟ مجھے بتاؤ، تم لمیٹڈ مدت میں دنیا میں رہنا ہے، اس کے مستقبل کے لیے کتنی تگ و دو کر رہے ہو؟ اور جس آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کیا محنت کر رہے ہو؟ اس کے لیے کیا تگ و دو کر رہے ہو؟ اس کے لیے کیا کوشش کر رہے ہو؟ روپیے جمع کر آپ نے محل تعمیر کر لیا، میری طرف توجہ کرنا، میری بہنوں کی بھی توجہ، روپیے جمع کر کے محل تعمیر کر لیا، اس محل میں کتنے دن رہو گے؟ مجھے بتاؤ۔ تاج محل پوری دنیا کے اندر ہندوستان کی شان کو بلند کیے ہوئے ہیں، کتنے دن تک رہے شاہ جہاں تاج محل میں؟ ممتاز کو کتنے دن رہنا نصیب ہوا؟ تاریخ کے لوگ جانتے جو تاریخ پڑھتے ہیں، ممتاز کو تو جیتے جی بھی تاج محل میں داخلہ جو وہ نصیب نہ ہو سکا، اور شاہ جہاں کتنے دن تک کے جیے؟ مجھے بتاؤ، یہ دنیا کی تاریخ ہے، یہ اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر ہے۔ اتنا بڑا تاج محل بنانے والا شاہ جہاں تک تاج محل کے اندر ایک دن نہ رہ سکا، ایک دن نہ رہ سکا۔ تاج محل بننے کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان کو خود لال قلعے کے اندر نظر بند کر دیا گیا، ملنے جلنے سے لوگوں کو روک دیا۔ کیا اس کے عوامل تھے، کیا وجوہات تھی، یہ یہاں اس کا تذکرے کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر تو دیکھو۔ میری زندگی کا مستقبل بہتر ہو، میری زندگی کا مستقبل بہتر ہو۔ ارے کیا مستقبل بہتر کرنے کی بات کر رہے ہو؟ میں یہ نہیں کہتا نہ کماؤ، میں یہ نہیں کہتا نہ جماؤ، میں یہ نہیں کہتا مکان نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا دکان نہ بناؤ، لیکن میں یہ کہتا ہوں جب فانی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے تم کوشش کر رہے ہو تو باقی دنیا کے لیے کیا کر رہے ہو؟ 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہو فانی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، کیا باقی دنیا کے لیے 8 منٹ کا وقت نماز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کون سی لنکا لٹ جائے گی، کون سا نقصان ہو جائے گا، کون سی تباہی آ جائے گی، کون سی بربادی آ جائے گی؟ اور سب کے لیے وقت نکالنے والے ذرا اپنے رب کے لیے وقت نکال لے۔ 8 گھنٹے بازار میں محنت کرے گا تو تیری دنیا سورے گی، اور عبادت میں محنت کرے گا تو تیری آخرت سنور جائے گی۔ اپنی آخرت کے لیے محنت کرو۔ یہ دنیا بہت ستم ظرف ہے، بڑی ستم ظریف ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ دنیا نے کس کا ساتھ دیا؟ یہ دنیا نے کس کی مدد کی؟ یہ دنیا نے کس کا ساتھ دیا؟ کس سے وفا کی؟ جو اپنے ساتھ وفا کرے گی۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم کاروبار میں محنت کر رہے ہو، مبارکباد کرتے رہنا، لیکن جو کاروبار دنیا میں رہ جائے گا، جس کے کمائے ہوئے سکے دنیا میں رہ جائیں گے، جس کے کمائے ہوئے مال دنیا میں رہ جائیں گے، اس کے لیے محنت کر رہے ہو کرو،
لیکن جو نیکیاں تمہارے کفن میں تمہارے ساتھ جائے گی، جو اعمال تمہارے کفن میں تمہارے ساتھ جائیں گے، ذرا اس کے لیے بھی محنت کر لینا، اس کے لیے بھی کوشش کر لینا۔ اللہ اکبر۔ اسی پہ بس نہیں، فقی آگے لکھتے ہیں، حدیث پاک میں آگے آتا ہے، فقی لکھ رہے ہیں، فقی ابو اللہ سمرقندی حنفی فقہا میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، آگے وہ لکھتے ہیں اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں، جہنم میں کنواں ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں، یعنی غم کا کنواں کہتے ہیں، غم کا کنواں، حزن مطلب غم، جب مطلب کنواں، جب الحزن اس کا نام ہے۔ اور اس کنویں کے اندر جو بچھو ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ان بچھوؤں کو اللہ نے 70 منہ عطا کیے ہیں، 70 منہ ہے اور ہر منہ میں 70 ڈنک ہیں۔ فجر کی نماز میں سونے والے میرے جوان، اپنے نبی کے اس فرمان پر تو غور کر لے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے والا سکندر ایک سانس کے لیے بھی آدھی سے زیادہ فتح کی ہوئی دنیا سے لطف اندوز نہ ہو سکا۔ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی جنت کے اندر شداد داخل نہ ہو سکا۔ بخت نصر و فرعون اور نمرود اپنی خدائی کا اعلان کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، انہیں کفن تک آج نصیب نہیں۔ ان کی ذلت اور رسوائی کے حالات دیکھیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، آج کے سیاسی لیڈران اور بادشاہوں کی زندگی بھی دیکھ لو، توجہ کرنا، نیک اعمال کر کے بندہ جو سکون سے سوتا ہے نا اللہ سے ڈر کے، یہ لوگوں کا خون چوسنے والوں کو باڈی گارڈ کے پیروں میں بھی سکون کی نیند نہیں آتی۔ گناہ چین سے سونے نہیں دیتے، گناہ سکون سے سونے نہیں دیتے۔ میں کیا کہوں آپ کو، میں تو مالداروں کے گھروں میں بھی جاتا ہوں، غریبوں کے گھروں میں بھی جاتا ہوں، میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ گناہ سے بچ کر انسان جتنا پرسکون ہے، کائنات کی ہر نعمت حاصل کر کے دولت مند اتنے پرسکون نہیں ہے۔ لیکن ایک دور وہ تھا کہ غریب گناہ نہیں کرتا تھا، مالدار کرتے تھے۔ آج تو غریب بھی پاپی، امیر بھی پاپی، جرم میں سب ڈوبے، کوئی چین سے نہیں ہے۔ کوئی تعویذ مانگ رہا ہے، حضرت تعویذ دو، نیند نہیں آتی۔ کوئی کہتا ہے حضرت 3 گولیاں کھانا، نیند نہیں آتی۔ کوئی کہہ رہا ہے بیٹے بے وفا ہو گئے۔ میں کہتا ہوں یہ سب کچھ نہ ہوتا، ایک کام کرتے ہیں، تم اللہ سے وفا کرو، بیٹے کیا جانور تک تمہارے فرما بردار ہیں۔ آپ نے کبھی یہ فلسفہ سوچا؟ ہم اپنے سوتے ہوئے بیٹے کو جگا نہیں سکتے، اگر جگانا چاہے وہ مغرب پہ آ جائے تو جگا نہیں سکتے۔ آخر غوث پاک کی زبان میں کیا تاثیر تھی کہ وہ مردوں کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، تو مردے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وجہ ایک یہی تھی، تم اللہ کے نافرمان ہو، اس لیے تمہاری اولاد بھی تمہاری نافرمان ہے۔ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، اس لیے مردے بھی ان کی بات کو مانتے نظر آتے تھے۔ نعرہ تکبیر، آج بھی نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم۔ آج بھی مردے کسی کی ٹھوکر سے جی سکتے ہیں۔ کوئی غوث پاک کی طرح اللہ کا فرما بردار بن کر تو دکھائے، کوئی اللہ اور رسول کا ویسا وفادار تو بن کر کے دکھائے۔ ارے اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے وفا کر لے، پوری کائنات کو تیرا کر دیں گے۔ ارے کائنات کیا تیری کریں گے، ہم بھی تیرے ہو جائیں گے، تجھے اپنا بنا لیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔
کوئی اللہ کا بن کر تو دیکھے، سب کے بنے کبھی رب کے بن کے دیکھو، سب سے وفا کی کبھی رب سے وفا کر کے دیکھو، سب کے لیے قربانیاں دی ذرا اس کے لیے قربانی دے کر دیکھو۔ واللہ ہر ایک کے لیے رونا پانی بن کر بہ جاتا ہے، اس کے لیے رو تو موتی بنا کے اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہر ایک سے وفا کرنا شک کے دائرے میں آتا ہے، اس سے وفا کرنے والوں کو مقام محبوبیت عطا کیا جاتا ہے۔ سب کے لیے دنیا سے کٹ جانا گمنامی کا سبب بن جاتا ہے، اس کے لیے کٹ جانے والوں کو فرشتوں کی محفل میں یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اور کسی کے لیے تخت چھوڑ دو تو انسان ذلیل ہو جاتا ہے، اس کے لیے تخت چھوڑ دو تو اشرف جہانگیر کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ تو صحیح کوئی اس کے لیے قربانی تو دے، آؤ تو صحیح کوئی اس کے لیے روئے تو صحیح، آؤ تو صحیح کوئی اس سے وفا تو کرے، آؤ تو صحیح کوئی اس کے لیے خرچ تو کرے۔ اوروں کے لیے خرچ کرو گے جیب خالی ہو جائے گی، اس کے لیے خرچ کرو گے ایک خرچ کرو گے کم سے کم 10 دے گا، نیت اور اچھی ہے تو 70 دے گا، اور نیت اچھی ہے تو 700 دے گا، اور نیت اچھی ہے تو بے حساب دے گا، اور نیت اچھی ہے تو تمہاری نسلوں کو بھی عطا کر دے گا۔ کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ رو منزلی نہیں۔ میری قوم کے جوانوں، جم کے لیے ٹائم نکالنے والوں، میری قوم کے جوانوں، ٹیوشن اور کوچنگ کے لیے ٹائم نکالنے والوں، مال و دولت کے لیے ٹائم نکالنے والوں، اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی غلطی نہ کرنا، اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ وہ عذاب آئے گا جس کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی، وہ عذاب آئے گا جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہوگی۔ حضرت فقی ابو اللیث لکھتے ہیں حدیث پاک کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک کنواں جہنم میں جس کا نام جب الحزن ہے، غم کا کنواں ہے، اس کے اندر جو بچھو ہے، اس کے بچھو کے منہ میں، وہ جو بچھو ہے اس کو اللہ نے 70 منہ دیے ہیں، اور ہر منہ کے اندر اللہ نے 70 ڈنک دی، اور وہ بے نمازی کو ڈسنے کے لیے۔ جب وہ بے نمازی کو ڈسے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے 1000 سال تک اس کا اثر رہے۔ سوچیں نا ذرا، مجھے بتاؤ ہے طاقت، ہے قوت؟ اگر اللہ کو عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے تو جو چاہو کرو، اور نہیں ہے اور ہرگز نہیں۔ یہ غلط فہمی نکال دینا دل سے۔ اللہ اکبر۔ پتھروں میں بھی پہاڑوں میں بھی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ اسی لیے تو پتھر جو اوپر سے نیچے لڑکتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے لڑکتے ہیں۔ پتھروں سے جو پانی نکلتا ہے، تم کو لگتا ہے پانی نکلتا ہے، وہ پانی نہیں نکلتا، پتھر اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ تو تم کو لگتا ہے کہ پانی نکل رہا ہے، وہ پانی نہیں، وہ تو کسی کے آنسو ہے، وہ کسی کے آنسو۔ حد ہے، پتھر اللہ کے خوف سے روئے، انسان نہ روئے۔ پتھر اوپر سے نیچے لڑکے، انسان کو ٹس سے مس ہونے کی ضرورت نہیں۔ پتھر پڑے پڑے 2 ٹکڑے جو ہو جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ پتھر جو ٹوٹتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے ٹوٹتے ہیں۔ کتنے پتھر دل ہو گئے، پتھروں سے بھی بدتر ہو گئے کہ پتھر پر تو خوف خدا کا اثر، انسان تجھ پہ خوف خدا کا کوئی اثر نہیں۔ اور یاد رکھنا آج کی بے باکی میں جو چاہے کر لے، پھر ہے قبر کی رات، پھر ہے قبر کی وادی، پھر ہے قبر کی تنہائی، پھر ہے قبر کی تاریکی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سمجھتے کیا ہو؟ فرعون بننا چاہتے ہو؟ اپنی مرضی سے جی کر کے معاذ اللہ خود ساختہ خدا بننا چاہتے ہو؟ خدائی کا اعلان تو نہیں کر رہے لوگ، لیکن معاذ اللہ عملی اعتبار سے لوگ معاذ اللہ اپنے آپ کو پتہ نہیں خدا سمجھ بیٹھے۔ اقبال نے کہا تھا بندے بن کے جیو، بندے بن کے، خدا بن کے جینے کی کوشش نہ کرنا۔ اس لیے کہ فرعون خدا بن کر کے جینے کی کوشش کر رہا تھا، کیسا ڈبویا گیا، کیسے تباہ کیا گیا، کیسے برباد کیا گیا۔ نمرود خدا بن کر جینے کی کوشش کر رہا تھا، لنگڑے مچھر سے کیسے ہلاک کیا گیا۔ تو فرمایا بندے بن کر جیو، بندے بن کر،
خدا بن کر جینے کی کوشش مت کرنا. بندے بن کر جینے والوں کو ملتا کیا ہے؟ اگر بندہ بن کر صابر پاک جیتے ہیں تو موت کے بعد بھی خود کا جنازہ پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. بندہ بن کر غوث پاک جیتے ہیں تو اللہ اکبر، جب وقت وصال آتا ہے، وصال کے وقت غوث پاک سے بچوں نے پوچھا ابا کیسا لگ رہا ہے دنیا سے جاتے ہوئے؟ تو غوث پاک نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، علم الہی میں ایک حالت سے دوسری حالت کو بدل رہا ہوں، یہی اس وقت کی کیفیت ہے. اور ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں، آج سے پہلے یہ چہرے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم پر بھی یہ کیفیت آنے والی ہے. آپ کہیں گے خدا بن کر جینے کا مطلب کیا اور بندہ بن کر جینے کا مطلب کیا؟ خدا بن کر جینے کا مطلب یہ، میرے طرح کوئی نہیں، میں دولت مند ہوں، میں طاقتور ہوں، مجھے کون کیا کر سکتا ہے، یہ افکار مغرورانہ افکار ہے. اور بندہ بن کر جینے کا مطلب کیا؟ اپنی مرضی سے قدم بھی نہیں اٹھتا، قدم بھی اٹھتا ہے تو یار کی خوشی کے لیے اٹھتا ہے. انسان سوتا بھی ہے تو یار کی خوشی کے لیے سوتا ہے. انسان اٹھتا بھی ہے تو یار کی خوشی کے لیے اٹھتا ہے. انسان کھاتا بھی ہے تو یار کی خوشی کے لیے کھاتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کا یہ حال ہے. اس کے بعد ایک بات اور دیکھیں، میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں. اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زائرہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ اپنے بابا سے ملنے گئی تو حضور کو روتا ہوا پایا. اور کیسے رو رہے تھے اللہ کے رسول؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے، بڑی کم احادیث سیدہ نے بیان کی ہے، لیکن کم احادیث میں سے یہ حدیث ان کی بیان کرتا ہے. میں چاہوں گا اپنی بہنوں کی توجہ، کنیزان فاطمہ کی توجہ. اس حدیث کی راویہ سیدہ فاطمہ ہے. کہتی ہے میرے بابا اپنے گھٹنوں میں سر رکھ کر رو رہے تھے، جب مجھے دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہوئے. میں نے موٹے موٹے آنسوؤں کے تارے حضور کی مزگاہ پہ سجے ہوئے دیکھے تو عرض کی بابا جان کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ بابا جان کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی میں جہنم کا مشاہدہ کر رہا تھا. میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، یعنی میں نے جہنم میں جھانکا تو جہنم کے اندر میں نے اپنی امت کی عورتوں پر جو عذاب دیکھا ہے، میں نے اپنی قوم کی عورتوں پہ جو عذاب دیکھا ہے، وہ عذاب کو یاد کر کر کے میں رو رہا ہوں. وہ عذاب مجھے رلا رہا ہے کہ میری امت کی عورتیں کیسے دردناک عذاب میں مبتلا تھی. وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا بابا آپ بتائیں گے کہ ان عورتوں پر کس طرح کا عذاب ہو رہا تھا؟ اللہ اکبر. آپ بھی سنیں تاکہ گھر کی عورتوں کو جا کے بتانا، اور میری بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی سنیں. میرے آقا نے اپنی شہزادی مخدومہ کائنات سے فرمایا بیٹی کچھ عورتیں تو جہنم میں ننگی اوندھے منہ لٹکی ہوئی تھی اور ان کو جہنم کی آگ کی کھوٹیوں سے الٹا لٹکایا گیا تھا. اگر کسی کو گائیدن میں بھی الٹا لٹکایا جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. جہنم میں جس کو الٹا لٹکایا جائے، جہنم میں جس کو الٹا لٹکایا جائے، ان کی چیخیں نکل رہی تھی، سر نیچے پیر اوپر، وجود پر کوئی کپڑے نہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی آقا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتی تھی، بے پردہ گھومتی تھی، بے پردہ گھومنا ان کی پہچان تھی. ایسے باریک اور پتلے پتلے لباس پہنتی تھی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا تھا. آج دنیا آخرت کس کی نظر میں ہے؟ آخرت کس کی نظر میں؟ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ دینداری کی بات کرتے ہیں. کیا دینداری صرف نماز، داڑھی، ٹوپی اور برقعے میں آ گئی سمٹ کر؟ کون سی
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے سے کوئی ولی ہو جاتا ہے، 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے کسی کو واقعی متقی بنا دیتے ہیں، پنسورا پرس میں لے کے گھومنے والی میری بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، پرس میں پنسورا لے کر گھومنے سے کوئی متقی نہیں ہوتا۔ میں اپنے علماء کو سبق سنانے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، غلطی کروں تو یہ میری ابھی اصلاح کریں گے۔ پرس میں پنسورا رکھنے سے کام نہیں چلنا، 13، 14، 15 کے روزے رکھنے سے کام نہیں چلنا، پیر جمعرات کے روزے رکھنے سے کام نہیں چلنا، یہ کوئی متقی ہونے کی علامت نہیں۔ آپ کہیں گے پھر تقوی کی علامت کیا ہے؟ اسلام زیادہ نیکی کرنے پہ زور نہیں دیتا، یہ بات خیال کرنا۔ اسلام زیادہ نیکی کرنے پہ زور نہیں دیتا، اسلام زیادہ گناہوں پر بچنے پہ زور دیتا ہے، کیونکہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جس کے پرس میں پنسورا ہے، اس کے پرس کے اندر اسمارٹ موبائل کے اندر گندی فلمیں بھی ہو سکتی ہے، پاسیبل ہے۔ جو 13، 14، 15 کا روزے دار ہے، اس کے گھر میں سود کے پیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ جو پیر اور جمعرات کا روزے دار ہے، وہ بہن بھائی کا حق دبا کر کے بیٹھ سکتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ نیکی زیادہ کرو، اسلام یہ کہتا ہے کہ گناہوں سے زیادہ بچو، کیونکہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، اور جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی ہی کرے گا، کیونکہ گناہ سے بچنا خود بڑی نیکی ہے۔ اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ گناہ سے بچنا خود بڑی نیکی ہے۔ تو ہم دیندار جو بن رہے ہیں وہ تسبیح اور مصلی والے دیندار بن رہے، داڑھی ٹوپی والے دیندار بن رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا صحابہ کیسے تھے؟ چونکہ آپ 60 تک حیات رہے، سن 60 ہجری تک آپ حیات رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے وصال کے 50 سال تک آپ حیات رہے، نصف صدی تک۔ تو جو تابعین تھے وہ بھی جوان ہو گئے تھے اس عمر میں، تو تابعین نے پوچھا کہ صحابہ کیسے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ تمہاری طرح زیادہ عمل نہیں کرتے تھے۔ دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان، اس سے اسلام کا حسن پتہ چلتا ہے۔ یہ جو تبلیغی جماعت جو تمہیں کہتی ہے نا اتنی بار یہ تسبیح پڑھو، وہ میں تسبیحات سے روکنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھو، لیکن اسلام نے اس کو پرائیورٹی نہیں دی، ترجیحات کی طرف دیکھو۔ ابھی میں عرض کروں گا آپ سے گناہ چھوڑنے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ جو ہے نیکی کرو نیکی کرو، نیکی کرو بھی کس نے منع کہ گناہ چھوڑنا خود بڑی نیکی ہے۔ جیسے آپ نے کسی کو پانی پلا دیا تو آپ کو پانی کا ثواب ملے گا پلانے کا، آپ کے گناہ نہیں مٹیں گے۔ لیکن اگر اس تصور سے ایک گناہ چھوڑ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آج سے پہلے کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اب بتاؤ بڑی نیکی کون سی ہے؟ گناہ سے بچنا بڑی نیکی ہے یا صرف نیکی کرنا بڑی نیکی ہے؟ دیکھ لو آپ۔ تو یہ جو ہے نا کہ میں پنسورا بھی پڑھ رہی ہوں، میں پنسورا بھی پڑھ رہا ہوں، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں داڑھی بھی رکھ رہا ہوں، میں ٹوپی بھی، میرے عزیز گناہ چھوڑ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابہ تمہاری طرح زیادہ عمل نہیں کرتے تھے، یعنی نیکیاں جو جس کو تم آج رواج ہے ایسا نہیں کافر، مگر وہ زیادہ گناہ سے بچتے تھے۔ ہاں مثال کے طور پہ وہ پوری رات مصلی پہ نہیں ہوتے تھے، جب مصلی پہ آنا تھا تب مصلی پہ آتے تھے، جب بستر پہ جانا تھا بستر پہ چلے جاتے تھے، لیکن ان کی کوئی رات گناہ سے نہیں گزرتی تھی، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے تھے۔ ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اور تہجد کب ہو رہی ہے؟ گندی فلمیں ختم ہو رہی اور تہجد شروع ہو رہی ہے۔ یہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت لگے۔ غالب نے یہی تو رونا رویا تھا، غالب نے یہی تو رونا رویا تھا۔ اب دیکھنا یہاں چونکہ آج کی محفل کو مرشد غوث پاک سے بھی تعلق ہے تو اس کو بھی یہاں پر جوڑوں۔ تو دیکھو جو نیکی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ابرار، نیکی کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ابرار۔ اور گناہ سے بچنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ متقی۔ جب ولایت کی بات آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نیک میرے دوست ہیں، پورا قرآن اٹھا لیا۔ ولایت کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ نیک میرے دوست ہیں۔ جب ولایت کی بات جہاں آئی اللہ کی دوستی کی، وہاں اللہ نے نہیں کہا کہ ابرار میرے دوست ہیں،
اللہ نے یہ کہا کہ نیکوکار میرے دوست ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ کون دوست ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان والوں میں پرہیزگار میرے دوست ہیں. تقویٰ کا ترجمہ کیا ہے؟ پرہیزگار. پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ کھانوں میں پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو کچھ کھانوں سے بچتا ہے اس کو کہتے ہیں. تمہیں کوئی پرہیز ہے؟ بچنے والے کو پرہیزگار کہتے ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے پرہیزگار ہیں. جو کھانوں سے بچے وہ کھانوں کا پرہیزگار ہے. جو گناہوں سے بچے وہ گناہوں کا پرہیزگار ہے. تو اللہ گناہ کے پرہیزگاروں کو اپنی دوستی عطا کر دیتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. دیکھو پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان والوں کو ڈر کی بات کہی جا رہی ہے. ایک مقام پر اور فرمایا ولی کی پہچان. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک مقام پر فرمایا الذین آمنوا. ولی کون ہوتا ہے؟ ایمان والا اور متقی پرہیزگار ولی ہوتا ہے. پھر ایک مقام پر فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. بے شک اللہ کے ولی پرہیزگار ہوتے ہیں. ولی تہجد میں نہیں اٹھے کوئی بات نہیں. میں بڑی بات کر رہا ہوں. ولی تہجد میں نہ اٹھے کوئی بات نہیں, لیکن ولی رات کا گنہگار نہیں ہو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو پیٹ بھر کے کھا کے سوئے رات بھر سوتا رہے, عشاء پڑھ کے سوئے فجر تک سوتا رہے, اور وہ بندہ جو دن کو روزہ رکھے اور رات کی عبادت کرے, دن کے روزے دار اور رات کے عبادت گزار گنہگار سے رات کو سونے والا اور دن کا کھانے والا گناہوں کو چھوڑ دینے والا بہتر ہوتا ہے. بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ جو رات کی عبادت کر رہا ہے رات بھر, دن کو روزہ رکھ لیکن وہ گناہ بھی کرتا ہے, اس سے بہتر کون ہے؟ جو رات بھر سو رہا ہے, دن بھر کھا رہا ہے اور گناہ نہیں کر رہا ہے, اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے. تو وہ گنہگار عبادت گزار سے گناہ نہ کرنے والا سونے والا اور کھانے والا بہتر ہے. یہ ہے تقوی کی شان. متقی بنو, گناہ چھوڑو. آج ہماری پوری طاقت ہم نے جھونک دی ہے نیکی یہ کرو تو یہ ملے گا. اچھا یہ بھی حیرت کی بات ہے, عبادت نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے. تجارت. جو قوم خدا سے تجارت کرے, اتنی خود غرض قوم, جو اللہ سے تجارت کرے عبادت نہ کرے, اس قوم کو ملنا کیا ہے؟ آپ کہیں گے تجارت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ دیا کچھ لیا, اس کو تجارت کہتے ہیں. اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ دیا ہی دیا اور کہا تو جان, میں کیا جانا. یہ ہے عبادت. میں نے کچھ نہیں مانگا. کیوں؟ عبادت ہے. عبادت کا صلہ مانگا تو عبادت کہاں ہے؟ صلہ تو مزدوری کا مانگا جاتا ہے, صلہ تو نوکری کا مانگا جاتا ہے, صلہ تو تجارت میں مانگا جاتا ہے. عبادت میں کہا جاتا جسم تیرا دیا ہوا, طاقت تیری دی ہوئی, توفیق تیری دی ہوئی, میرا ہے کیا؟ میں نے کیا ہی کیا ہے؟ سب تو تیرا ہے. کس منہ سے مانگوں صلہ؟ صلہ کس منہ سے مانگوں؟ اس کو عبادت کہتے ہیں. یعنی کہ انسان عبادت کر کے بھول جائے, اس کا صلہ بھی نہ مانگے, اس کو عبادت کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے, آپ وظیفہ کر رہے کا, اس وظیفے کا فائدہ کیا؟ کہا روزی بڑھے گی. توجہ کی 450 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو, مال آئے گا. سورہ مزمل پڑھو روزانہ عشاء کے بعد, جو دل میں تمنا ہوگی سب پوری ہو جائے گی. عصر بعد سورہ یاسین پڑھو, بیٹیوں کو اچھے رشتے آئیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھو, قرضہ ادا ہو جائے گا. یار کوئی قرضے کی ادائیگی کے لیے کر رہا ہے, کوئی مال کے لیے کر رہا ہے, کوئی بیٹی کے رشتے کے لیے کر رہا ہے, کوئی ہے اللہ کے لیے کرنے والا؟ کوئی اللہ کے لیے کرنے والا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. مقرر تقریر کر رہا ہے کہ پبلک تعریف کر دے. اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نماز پڑھے تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں. اللہ کیا کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے ہمیں نہیں ملتا. ہم کہتے کیسے مل سکتا ہے؟ جو کام اللہ کے لیے نہ, اس پہ ملنا کیا ہے؟ اس پہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. ورنہ کوئی اللہ کے لیے صرف ایک سجدہ کر کے دیکھے, ایک ہی سجدے میں اللہ ملتا ہے.
ایک ہی سجدے میں اللہ ملتا ہے. بہت سستی ہے کائنات, بہت قیمتی اللہ کی عبادت, بہت قیمتی ہے. یہاں مجھے ایک بات یاد آئی, وہ بات رہ گئی ادھوری, لیکن ایک بات یہاں یاد آئی تاکہ سب سے عرض کروں. حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک کنیز ہے, بادشاہ کی کنیز. دیکھو اللہ کی عبادت کی شان کیا ہے. بادشاہ کی بڑی خوبصورت کنیز جس کی خدمت پر درجنوں کنیزیں متعین تھی. اس پہ نظر پڑ گئی مالک بن دینار کی. پیچھے گئے, کہے لڑکی کون ہے تو؟ اس نے گردن کو جھرجھری دی اور اپنے زلفوں کو لہرایا. ناگن کی طرح پیٹھ پر لٹکتی ہوئی زلفیں اس کے حسن میں اضافہ کر گئی. اس کی گردن کی سراہی جیسی چمک درجنوں لوگوں کا دل موہ لے گئی. اس کی نظر میں ایسا جادو تھا کہ ہزاروں تسبیح اور مصلے والے اگر اس پر نظر ڈال دیں اور نظریں چار ہو جائیں تو ہاتھ سے تسبیح ٹوٹے اور مصلہ چھوٹے, یہ کیفیت تھی. لیکن مالک بن دینار اللہ کو دل دیے ہوئے لوگ تھے. لڑکی کون ہے تو؟ مجھے نہیں جانتے. کہا نہیں جانتا. کہا میں بادشاہ کی کنیز ہوں اور ایک ایسی مقبول کنیز ہوں کہ میری خدمت پہ دیکھو کتنی کنیزیں متعین ہیں. اب آپ کو اس کی اوقات دکھانی تھی, آپ کو اس کی اوقات دکھانی تھی, کیونکہ اللہ والے تو ہوتے ہیں دکھانے کے لیے. فرمایا کہ بادشاہ تجھے بیچے گا, بادشاہ تجھے بیچے گا. اس نے کہا آپ ہی پوچھ لیں بادشاہ سے. اس کو یہ تھا کہ بادشاہ مجھے کیوں بیچنے لگا, اس کو کمی کیا ہے, اور مجھے دل جو دے بیٹھا ہے. بادشاہ مجھے کیوں, آپ ہی بات کر لیں بیچے گا کہ نہیں بیچے گا. مالک بن دینار اس کے پیچھے پیچھے گئے. کہا بادشاہ یہ تیری کنیز بڑی خوبصورت ہے, اس کو بیچے گا؟ بادشاہ جانتا تھا مالک بن دینار کو. کہا حضرت کون خریدے؟ کہا میں خریدوں گا, بیچنا ہو تو بیچو. کتنے میں لیں گے آپ؟ کہا آپ قیمت بولے نا, آپ کی یہ کنیز. کہا نہیں آپ ہی لگا دیں حضرت, آپ بولیے کتنے میں لیں گے. کہا بیٹے 2 چھوارے لے مجھ سے, 2 چھوارے کھجور, جس کو آپ گجرات والے خارک کہتے ہیں. 2 خارک لے, 2 کھجور لے چھوارے, اور وہ یہ کنیز مجھے دے دے. وہ ہنس کے بولا حضرات 2 چھوارے پر یہ کنیز ملتی ہے کہیں؟ فرمایا بیٹے بہت مہنگی مانگ لیا میں نے, اس سے بھی اور سستی ہونی چاہیے. کہا کیوں؟ کہا اس سر سے لے کے پیر تک تو عیب ہی عیب ہے, اس میں عیب ہی عیب ہے. اس کو میں نے جو ہے وہ مہنگی مانگ لیا ہے 2 چھوارے پر. کہا اس میں کیا عیب ہے؟ اب ذرا دیکھنا, یہ جو ہر چلتی ہوئی خوبصورت پر جو نظر ڈالتے ہو نا, ایمان کا سودا کرتے ہو, جو سیریلوں کے اندر 3 گھنٹے تاکتے رہتے ہو, جو موبائل کے اندر تاک کر کے ایمان کا سودا کرتے ہو, ذرا مالک بن دینار کیسے پردہ اٹھا رہے ہیں. کوئی کتنا بھی حسن والا ہو اس کے عیب دیکھ لیں آپ, اور کتنے گھاٹے کا سودا کرتے ہو وہ بھی دیکھ لو. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عیبداروں سے پیار کیوں کرتے ہو, آؤ اس سے پیار کریں جس کی بے عیبی پر اس کے دشمن بھی گواہی دیتے ہیں. بریلی کا تاجدار پھر یوں گنگناتا ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. مالک بن دینار نے کہا اس میں عیب ہے بادشاہ, یہ جو خوبصورتی ہے نا اس میں بہت عیب ہے. بادشاہ جو تھا میرے اور آپ کی طرح تھا, وہ بھی اس کو اتنی گہرائی کہاں پتا. کہا اس میں کوئی عیب ہے, اس میں کیا عیب ہے؟ فرمایا پہلا عیب اس میں یہ ہے, اگر یہ غسل نہ کرے, نہائے نہیں, ایسی پسینے کی سڑی ہوئی بدبو آئے گی نا کہ تو اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتا. یہ پہلا عیب. دوسرا عیب, نیند سے اٹھ کے منہ صاف نہ کرے, مسواک نہ کرے. اس وقت تو برش کا دور نہیں رہا ہوگا تو آپ نے مسواک کا ذکر کیا. مسواک نہ کرے تو منہ سے ایسی بدبو آئے کہ تو اس سے کلام نہ کر سکے. پھر ایک تیسرا عیب بڑا یہ ہے
کہ اگر تو مر جائے گا تو تجھے دھوکہ دے کے کسی اور کے پاس چلی جائے گی، اور یہ مر جائے گی تو تجھے دکھ اور غم دے کر جائے گی۔ ایک دن تو اس کو مرنا ہی ہے، مرے گی تو تجھے غم دے کے جائے گی، دکھ دے کے جائے گی، رلا کے جائے گی۔ بادشاہ ہنسا، ران پہ ہاتھ مارا گا، حضرت کوئی ایسی بھی کنیز ہے جن میں یہ 4 عیب نہ ہو؟ کوئی ایسی بھی کنیز ہے جس میں 4 عیب نہ ہو؟ بالکل ہے، میرے پاس ہے وہ۔ کہا وہ نہائے نہ، جتنا پسینہ نکلے اتنی خوشبو بڑھتی جائے، اسے مسواک کی حاجت نہیں، اس کے منہ میں مشک کی خوشبو آتی ہے، اور اس کی شان یہ، وہ جس کو مل جائے وہ بھی نہیں مرتا اور وہ کبھی نہیں مرے گی، نہ وہ مرے گی اور جس کو مل جائے تو وہ بھی نہیں مرے گا۔ حضرت یہ کون سی کنیز ہے؟ کہا اسی کو جنت کی حور کہتے ہیں، وہ حوران جنت ہے جو ہماری کنیز ہے۔ دیکھو مومنوں اپنی شان تو دیکھو، کہاں زنا کے اڈے پر منہ مارنے لوگ جاتے ہیں، ذرا یہ تو دیکھیں کیا شان ہے مومن کی۔ تم زنا کے اڈوں کے لیے نہیں ہو، وہ اور لوگ ہیں جو زنا کے اڈوں کے لیے، تم شراب کے اڈوں کے لیے نہیں ہو، تم تو شربت عشق مصطفیٰ پینے کے لیے، تم تو نظروں کے جام پینے کے لیے، تم ناچنے کے لیے نہیں، تم تو ناچنے والوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے، تم گندگی میں گرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو گندگی سے نکالنے کے لیے ہو۔ تم بہت پاکیزہ قوم ہو، دنیا نے تم سے جینا سیکھا، دنیا نے تم سے مرنا سیکھا۔ ہاں آپ کہیں گے مرنا بھی ہم سے کسی نے سیکھا، میں نے کہا ہاں، غیرت کی موت مرنا مومنوں سے سیکھا گیا، اور غیرت کی زندگی جینا مومنوں سے سیکھا گیا۔ ہم جہاں گئے لوگوں کو سکھانے گئے، آج اتنے مرعوب ہو گئے کہ تم یورپ سے سیکھ رہے ہو، تم انگریزوں سے سیکھ رہے ہو، جن کو تم نے خیرات دی تھی اب تم ان سے سیکھ رہے ہو، تمہارے سروں کے اترے ہوئے تاج جنہوں پہن کر تاجدار ہوئے، آج تم ان کی گداگری کر رہے ہو۔ کسی شاعر نے بہت اچھے جملے کہے تھے، اچھے مصرے کہے تھے، اترے ہوئے ہمارے سروں کے پہن کے تاج۔ یہ جو اترا رہے نا، ان سے کہہ دو ذرا تاریخ کا مطالعہ کرے کہ پہنا کیا ہے، اترا رہے ہو تو اترے ہوئے ہمارے سروں کے پہن کے تاج، جو بھیک مانگتے تھے وہ سلطان ہوئے۔ ہمارا اتارا پہن کر لوگ سلطان ہوئے، اور ہم اپنے آپ کو سمجھنے تیار ہی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھنے تیار نہیں ہیں۔ مسلمانوں جس دن تم پڑھائی کے میدان میں قدم رکھو گے کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس دن تم تجارت کے میدان میں قدم رکھو گے کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس دن تم تحقیق کے میدان میں قدم رکھو گے اس دن تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جتنا ٹیلنٹ اللہ نے تم کو دیا ہے، کیوں تم کو دیا ہے؟ کیونکہ تمہارے دل کے تار مصطفیٰ جان رحمت کے دل سے جڑے ہوئے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن العربی نے یہی کہا تھا کہ انسان مومن اسی وقت رہتا ہے جب تک اس کے دل کے تار محمد الرسول اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ تو جس کے دل کا کنیکشن رسول اللہ سے جڑا ہو، اس سے بڑھ کر ذہین کون ہوگا، اس سے بڑھ کر کے حاضر جواب کون ہوگا، اس سے بڑھ کر حاضر دماغ کون ہوگا۔ اسی لیے تو پوری دنیا میں جا کر کے دیکھ لو، جتنی تحقیق کے دروازے کھلے ہیں سب مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کے ذریعے سے کھلے ہیں، لیکن آج گناہوں کی گندگی میں گر گئے، آج گناہوں کی نحوست کا شکار ہو گئے۔ نکلو گناہوں کی گندگی سے، نکلو گناہوں کی اس غلاظت سے، نکلو گناہوں کے اس ماحول سے، ہجرت کرو، اللہ کی طرف آؤ۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ آؤ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ کی طرف ہجرت کریں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، مالک بن دینار نے کہا وہ حوران جنت ہے میری کنیزیں ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی کہا بیٹا وہ بہت سستی ہے، اس کا مہر ہے اصل میں۔ اس کا کیا ہے؟ مہر ہی اس کی قیمت ہے۔ کہا کیا مہر ہے اس کا؟ کہا جب سب سو جائیں اچھے سے وضو کر 2 رکعت نفل پڑھ اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو کے 2 آنسو گرا، یہی اس کا مہر ہے۔ جب 2 آنسوؤں پہ جنت کی حور لے سکتے ہو
2 رکعت پر جنت کی حور نفل پر. جب نفل پر یہ ملتا ہے فرض پہ کیا ملتا ہے؟ فرض پہ کیا ملتا؟ آؤ نا، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ ہمیں منزل ہی نہیں. تو بات دور نکلی. میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا بابا آپ نے کیا دیکھا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کنڈیشن میں جبریل سے جب پوچھا نا کہ یہ کون ہے، الٹی لٹکی ہوئی بغیر لباس کی ننگی عورتیں، نیچے سر اوپر پیر، کئی پردہ نہیں کرتی تھی، پتلے اور باریک لباس پہنتی. آج کل یہ فیشن ہے، بلکہ اب تو حالات یہ بن چکے ہیں کہ اب رشتہ ہوتے وقت دیکھا جاتا ہے. یہ اس کا میں گواہ ہوں، نام لے سکتا تھا خاندانوں کا، لیکن بیان کرنے بیٹھا ہوں، غیبت کرنے نہیں بیٹھا. مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے بیان کرنا ہم غیبت سمجھتے، اور غیبت حرام ہے. لیکن سنو، میں نے بڑے بڑے دیندار کہلانے والے گھرانوں کو تحقیق کرتے دیکھا، بیٹی وہاں دے رہے، ان کے یہاں پردے کا نظام ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں حضرت بہت سختی ہے ان کے یہاں، تو وہاں بہت پردہ کرنا پڑتا ہے، پارک میں نہیں لے جاتے وہ لوگ گھومنے بھی نہیں لے جاتے. بیٹی کیا قیدی بنا کر کے رکھیں گے؟ کون؟ جو ہر سال عمرے کو رمضان شریف میں پہنچے رہتے ہیں، وہ لوگوں کا حال ہے. حالانکہ خوشی ہونی چاہیے نا، خوشی ہونی چاہیے کہ میری بیٹی کو جہنم کی راہ سے روک رہا ہے، پردہ اگر کرا رہا ہے تو کیا برا ہے؟ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ جنت دیوس کے لیے حرام کر دی گئی. صحابہ نے پوچھا حضور یہ دیوس کون ہے؟ تو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اور اس گھر کے مرد نہ روکے، وہ مرد دیوس ہے. دیوس. شادی کے موقع پہ بیوٹی پارلر کا سسٹم شروع ہو گیا چند سالوں سے. بھی دیکھتے دیکھتے دلہنوں کو بیوٹی پارلر لے جایا جاتا ہے میک اپ کرانے کے. کون میک اپ کرا رہا ہے؟ ایک غیر مسلم لڑکا، نوجوان، مسلمان بھی ہو. اسلام کہہ رہا ہے کہ سگے چچا کا بیٹا، وہ بھی جوان سگے چچا کی بیٹی یعنی چچا زاد بہن کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. چچا زاد بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی جوان ہو کر. مامو زاد بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی جوان ہو کر. پھوپھی زاد بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی جوان ہو کر. ارے حد تو یہ ہے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی جوان ہو کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس جوان عورت کا ہاتھ کسی جوان مرد سے بدنیتی کے ساتھ ٹچ ہو جائے، اس پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی آگ کا حق ہے. کہاں چچا زاد بھائی، کہاں مامو زاد بھائی، کہاں خالہ زاد بھائی، کہاں پھوپھی زاد بھائی، اور کہاں وہ اجنبی. وہاں پر اس میک اپ کے لیے. پھر اس کے بعد مہندی کے لیے الگ کلبیں کھل گئی. مہندی لگانے لڑکوں کے پاس لے جایا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی ران پہ ہاتھ رکھ کر کے مہندی لگاتا ہے. غیرت کہاں گئی؟ کہاں کھو گئی غیرت؟ کہاں مر گئی غیرت؟ غیرت کا جنازہ اٹھ گیا. اگر کوئی پڑوسی تک لے تو بھائی دوڑتا ہے کہ میں اس کی آنکھ نکال دوں گا، باپ دوڑتا ہے کہ میں اس کو مار ڈالوں گا. اور شادی بیاہ کے موقع پر جب ویڈیو شوٹنگ کی بات آتی ہے تو پورے گھر کی عورتوں کو بے حجاب و بے نقاب اس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہو جو ویڈیو لے رہا ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ دین کہاں ہے؟ شادی کرتے ہو تب دین نظر آتا ہے، میت کے وقت تب دین نظر آتا ہے. دین ہے کہاں؟ جلسوں میں بھی کتنا دین نظر آ رہا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لو. مسجدوں میں کتنا دین نظر آ رہا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لو. مدرسوں میں کتنا دین نظر آ رہا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لو. اقبال نے 1 صدی پہلے کہا تھا کہ میں نمناک اٹھا مدرسوں سے، خانقاہوں سے. وجہ یہ تھی کہ نہ وہاں سوز تھا، نہ خشیت تھی، نہ بلندی فکر تھی. کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا. رسومات کے سوا کیا رہ گیا؟ اسی لیے اقبال کہہ رہے ہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، تب برقی نہ
رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. رسومات کے سوا ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ اور پوچھو ہمارے مذہب کی بنیاد رسومات پر نہیں ہے, ہمارے مذہب کی بنیاد اللہ کے قانون پر ہے, شریعت پر ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے لائے ہوئے دین پر ہے. اس لیے کہ رسم ہر ملک کی الگ ہوگی, ہر گاؤں کی الگ ہوگی, ہر شہر کی الگ ہوگی, ہر خطے کی الگ ہوگی, ہر برادری کی الگ ہوگی. رسمیں سب کی الگ الگ ہے لیکن دین سب کا ایک ہے. اس لیے ہماری بنیادیں رسموں پر نہیں ہے, ہماری بنیادیں دین پر ہے, شریعت پر ہے, قرآن پر ہے, سنت پر ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے پھر آقا نے فرمایا میں اور آگے بڑا بیٹی, تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں تھیں جن کا جسم انسان کی طرح تھا اور ان کا منہ کتے کی طرح تھا. کچھ عورتوں کا منہ میں نے دیکھا کہ کتے کی طرح تھا اور ان کی زبان ایسے ایسے لمبی لٹک رہی تھی ان کے سینوں پر, کتے کی طرح. کتا زبان لٹکاتا ہے, ایسے عورتوں کی جہنم میں زبان لٹک رہی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر سے منہ چلا چلا کر اس کا دل دکھاتی تھی, اس کے دل کو تکلیف اور اذیت پہنچاتی تھی. حیرت ہے اس پہ. سیریل نے اتنے بے باک کر دیا کہ پہلے اگر شوہر یہ کہتا تھا کہ طلاق دے دوں گا تو بیویاں قدم پکڑ کے کہتی تھی مار ڈال لیکن اتنی بڑی بات نہ کر, ہے نا. یہ چیزیں تھی, حیا, غیرت, عاجزی. آج تو اگر شوہر کہے کہ طلاق دے دوں گا تو جواب ملتا ہے تیرے باپ کا ہوگا تو دے کے بتا. یعنی یہ صورتحال ہو گئی, بے باکی کا حال یہ ہے. وجہ اس لیے کہ وہ خشیت نہ رہی, وہ خوف نہ رہا, وہ دینداری. حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو شوہر بیوی کو طلاق کی دھمکی دے وہ صحیح کر رہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں, میرا نظریہ یہ ہے کہ طلاق ہمیشہ نامرد لوگ دیتے ہیں, مرد کبھی طلاق نہیں دیتا. جو بلا وجہ طلاق دے میری نظر میں وہ مرد نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں مرد نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں طلاق دی؟ تو کہا کہ تیڑی تھی. میں نے کہا تیڑی ہی تو عورت پیدا ہوتی ہے, سیدھی کون پیدا ہوئی وہ بتا. ایک مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے شکایت کی, اللہ سارا کو دیکھ. آپ جانتے ہیں یہ کائنات فلک کا دستور ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ستاروں سے جھلملانے کا اور چمکنے کا حق چھین لیا جاتا ہے, بلکہ انہیں حق نہیں دیا جاتا. کہ یہ بے ادبی ہے کہ چاند سورج کی روشنی میں کوئی ستارہ چمکے. وجہ یہ ہے کہ جس کی چمک سے ستارے چمکتے ہیں جب وہ بے نقاب ہو جائے تو پھر تاروں کی عافیت اسی میں ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور آنے والی رات کے لیے اپنے آپ کو پھر جو ہے وہ چارج کرنے کی کوشش کریں. تو ویسے ہی ہم بھی ہمارے اس عظیم مفکر, عظیم خطیب, ہمارے قائد جن سے ہم نے بولنا سیکھا ہے, جب وہ تشریف لاتے ہیں تو اپنے اندر ہمت اور جرأت نہیں پاتے کہ کچھ بول سکیں. اس لیے کہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں اپنے بزرگوں کے سامنے سبق سنایا جاتا ہے, تقریریں نہیں کی جاتی. اس لیے اب میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بے جوڑ سے جملوں کو قبول کرے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور اللہ ہمارے اس قائد کو, ہمارے امیر کو, جن کی عالمی تحریک عشق رسول نے کائنات میں انقلاب بپا کیا ہے, اللہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے. یقین جانیں جس دن سے حضرت سے ملاقات ہوئی ہے ہر دن تربیت حاصل کی جاتی ہے, کرتا رہتا ہوں, سنتا رہتا ہوں, لیکن ابھی چند سالوں سے حضرت کی گفتگو کے اندر وہ حکمت بھری باتیں ملتی ہے کہ درجنوں کتابوں کو ڈھونڈنے سے بھی ہم وہ نہیں پا لیتے جتنا حضرت کے چند گھنٹوں کی صحبت میں پاتے. ابھی میں ایک سفر میں حضرت کے ساتھ تھا چند دن پہلے, تو حضرت قبلہ نے مجھ سے فرمایا ہمیں 3 عین پر محنت کرنی ہے. کیا فرمایا؟ 3 عین پر محنت. اس سے پہلے میں نے یہ جملہ کسی سے نہیں سنا تھا. کتنا خوبصورت جملہ ہے, 3 عین پر محنت کرنی ہے. ویسے عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں حروف تہجد